والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھیں ان میں اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں منع کی تھیں ان کی تفصیلات کا ذکر کیا، خمر کے حوالے سے، شراب، جوا اور احرام کے پھر آداب بیان کیے کہ احرام کے اندر کیا کیا کرنا منع ہے، ممنوعات چیزیں بیان فرما رہے تھے اللہ رب العزت۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا اور نہ حامی، مگر یہ کافر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 1 بحیرہ، ایک جانور کا نام ہے جو کافروں نے رکھا۔ نمبر 2 صائبہ، نمبر 3 وسیلہ اور نمبر 4 حامی۔ بحیرہ یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے، اونٹ کو، جو 5 بچے دے دیتا تھا۔ اونٹنی 5 بچے وہ جنم دے دیتی، اس کے بعد اس اونٹنی سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، اس کا کان کاٹ کے ایک لمبا چیر لگاتے کان میں اور اس کو چھوڑ دیتے کہ اس کا کھانا جو ہے اب حرام ہو گیا۔ یہ ایک جانور تھا۔ نمبر 2 صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ بحیرہ 10 بچوں کو جننے کے بعد 10 بچوں کو جننے کے بعد اسے چھوڑا جاتا تھا، اور صائبہ 5 بچوں کو جننے کے بعد جب 5 بچے وہ دے دیتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ چھوڑا جاتا تھا بتوں کے لیے، کس کی؟ بتوں کے ہاں قربانی پیش کریں گے۔ اور وسیلہ، جب کسی شخص کی بکری نر اور مادہ 2 بچے جنتی، نر اور مادہ 2 بچے دیتی بکری، تو اب یہ 2 بچے جو ہیں اصل میں وہ مادہ بکری، اور اس بچے کو بھی چھوڑ دیا جاتا بتوں کے نام پہ قربانی کے لیے، اس کا کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اس کے بعد چوتھے جانور کا ذکر ہوا حامی، وہ نر جو 10 مرتبہ مادہ کو گیا، یعنی 10 مرتبہ اس سے نسل کی افزائش ہو گئی۔ وہ جانور ہے نر لیکن 10 مرتبہ اس سے نسل چل چکی ہے، تو اب اس ایسے جانور کو بھی چھوڑ دیا جاتا، اس کا کھانا حرام سمجھا جاتا۔ اصل میں اس آیت میں مقصود یہ بتانا تھا کہ یہ جو 4 طرح کے جانور اس وقت عرب کے ہاں موجود تھے، ان جانوروں کے حرام ہونے کا کوئی تصور اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حرام نہیں فرمائے، یہ تم نے خود سے حرام کیے ہوئے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا 2-3 آیتیں پیچھے کہ جو اللہ رب العزت نے تم پہ حلال کیا ہوا ہے اس کو خود سے حرام نہ کرو، تو ان کے اس طریقہ کار کی مذمت کی گئی۔ اب جب مسلمان ہوئے صحابہ کرام تو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ جو جانور ہم نے اس طرح چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کان کے اوپر چیر لگا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ بحیرہ ہے، اس کو نہیں آپ کھائیں گے، وسیلہ ہے، صائبہ ہے، حام ہے، جانوروں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کی ممانعت قرار دے دی کہ اس طرح بتوں کے لیے کوئی جانور نہیں چھوڑا جا سکتا۔
اب ایسے ہی اس بات پہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جس جانور کو اللہ رب العزت کے نام پہ چھوڑا جائے وہ جائز ہے. یعنی آپ ایک جانور اس سے خدمت نہیں لیتے، اس سے محنت نہیں لیتے، حال نہیں اس کے ذریعے چلایا جا رہا، یا کنویں سے پانی یا جس طرح کی بھی مشقت ایک جانور سے لی جاتی ہے وہ نہیں لیتے، اس وجہ سے کسے ہم نے قربانی پہ کرنا ہے، تو یہ جائز ہے. جو اصل میں ممانت ہوئی ہے وہ ان بتوں کے لیے ہوئی ہے. اگر کوئی دودھ دینے والی بکری ہے یا گائے ہے، وہ دودھ دے رہی ہے، اس کو قربانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے دودھ پیا قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس جانور سے کچھ مشقت لی ہوئی ہے اسے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ مسخ نہ ہو گیا، وہ بیچارہ، وہ اتنی محنت اس سے لی گئی ہے کہ اب وہ اس کی شکل و صورت ہی نہیں سمجھ میں آتی، تو ایسی صورتحال بھی نہ ہو. ہلکی پھلکی جس سے کوئی محنت لی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے اصالہ ثواب کے لیے رکھی ہے قربانی نفلی طور پہ، ایک تو وہ عید الاضحیٰ پہ جو ہم کرتے ہیں وہ، اس کے علاوہ کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے عقیقہ کرنے کے لیے، یا ویسے نفلی طور پہ کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہے کسی والد کے اصالہ ثواب کے لیے، کسی رشتہ دار کے، عزیز و اقارب کے، کسی بزرگ کے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ قربانی اصل میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس کو ہم صرف اصالہ ثواب کر رہے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے موقع پر 2 قربانیاں فرمائیں، اور ایک قربانی پہلے کی فرمایا اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، اور دوسری قربانی فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری پوری امت کے ذریعے، پوری امت کے حوالے سے قبول فرما، میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے قربانی فرما دی، جو امت تھی اس کے لیے بھی ہو گئی، ظاہر ہے جب جو قیامت تک آئے گی اس کے لیے بھی ہو گئی. تو جو صاحب حیثیت ہو، جو صاحب ثروت ہو، جو کر سکتا ہو، تو وہ قربانی پہ ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی کر دے. کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہوا ہے تو پھر ایک چھوٹا سا نذرانہ ہم بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنی قربانی کے علاوہ یہ کی جائے. ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے خود نہیں کی یا صرف خود ہی کر سکتے ہیں تو وہ پھر خود ہی کر لے، لیکن جو کر سکتا ہو یہ ایک آپشن ہے کہ وہ ایسے بھی کر لے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی شریعت کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ طریقہ جس پہ ہمارے باپ دادا تھے، یعنی جس طریقے پہ ہمارے باپ دادا چلے آ رہے تھے وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ جو نیا دین آیا ہے اس کو قبول کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں. وہ یہ کہہ کے مسلمانوں کو ٹرخا رہے تھے، جو ظاہر ان کے پاس تبلیغ پہنچ رہی تھی، تو وہ ان کے ہاں بس یہ والا جواب تھا، یہ ہمارا جو ہے باپ دادا کا چلا آ رہا ہے تو ہم نیا قبول نہیں کر رہے. تو اس لیے کچھ ایسی بعض دفعہ رسومات ہوتی ہیں کہ جو نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ غلط ہوتی ہیں. یہ تو چلیں ان کی اسلام کی بات ہے نا، کہ وہ اسلام ہی اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ان کے باپ دادا کسی اور مذہب پہ ہیں، وہ اسلام ہی اس وجہ سے نہیں قبول کر رہے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ رسومات جو غلط ہوں
اور ان کے غلط ہونے کی تصدیق بھی ہو جائے، باقاعدہ اس پہ تصدیق کی جائے کہ یہ واقعی ہی غلط ہے یا نہیں. اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تصدیق کی جائے ٹھیک سے، اور اگر وہ غلط لگے تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ اس وجہ سے نہیں ہم قائم رہ سکتے کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے. قرآن مجید نے یہ کتنی مذمت کی، کتنے مطلب کہ سیدھے انداز میں کہا، نہ ان کے باپ دادا ہدایت پہ تھے نہ یہ ہیں. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے لیے بھی برا ہی عمل ہو اور ہم بھی اسی برے عمل کو ہی لے کے آگے چلتے جائیں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان تکلیف ضرر نہیں پہنچائے گی. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یعنی اس آیت میں مسلمانوں کے اوپر پہلے ایک فریضہ ڈالا، پہلے ایک ذمہ داری دی مسلمانوں کو. وہ ذمہ داری کی کیا تھی؟ بلغوا انی ولو آیہ. یہ ذمہ داری ہے ایک جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہوئی، صحابہ کرام کے اوپر، کہ جس کو ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، وہ دین کی تبلیغ کرے، دین کی نشر و اشاعت کرے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا، آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہوگی کہ وہ ہدایت پہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ انبیاء ہدایت کے لیے بلاتے رہے، سیدھے رستے کی طرف بلاتے رہے. انبیاء کے بلانے پہ لوگ نہیں آئے. پچھلی اقوام کے ہم دیکھتے ہیں جب حالات ان کے ہاں یہ موجود ہے، تو ہمارے اوپر بھی اس امت کے فرد کے اوپر یہی لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے، اچھائی کی بات پہنچا دے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہاری شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے دو نیک آدمی گواہ ہوں. یعنی اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس وصیت کی گواہی کے لیے جو گواہ ہونے چاہیے ان کی تعداد دو ہے، کہ دو گواہ ہوں جو اس کی وصیت کی گواہی دے دیں، جو یہ کہیں کہ اس نے اس طرح وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور اگر تم زمین پہ سفر کر رہے ہو اور تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو غیروں میں سے ہی دو شخص گواہ ہوں. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب میں نہیں ہے، وہ سفر میں جا رہا تھا، سفر میں بیمار ہو گیا یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اب اسے لگ رہا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا، تو وہ کوئی نصیحت کر دیتا ہے. اب اس کے عزیز و اقارب پاس نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، کچھ بھی خونی رشتہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اغیار کو ہی نصیحت کر دیتا ہے جو اس کے پاس کھڑے تھے. کوئی پانی ڈال رہا تھا اس کے منہ میں، کوئی وارث شاہ نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مار دے. کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اور وہ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے بیچارہ لاوارث. پھر پولیس والے اعلان کروا رہے ہوتے ہیں ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس طرح کا حلیہ ہے، اخباروں میں دے رہے ہوتے ہیں، جس کی ہو لے جائے. بعض دفعہ لاوارث کر کے دفنا دیتے ہیں، وہ پولیس والے 500 روپے ڈالتے ہیں اس کو کفن دے کے، جیسا ان کو غسل آتا ہے اور جیسا جنازہ آتا ہے وہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس صورتحال میں اس نے نصیحت کی، دو اغیار کو غیروں کو ہی کر دی.
تو اب ان کی نصیحت بھی قابل قبول ہوگی۔ ایک نئی بات یہاں پہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا۔ ان پر اگر شک ہو، یعنی یہ جو دو غیروں کو نصیحت کی ہے، دو گواہوں کے اوپر اگر شک ہو کہ پتہ نہیں یہ سچی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو کہا کہ نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کی وجہ سے اس قسم کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، اور خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، ہم ان کی رعایت نہیں کریں گے اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم سخت گنہگار شمار ہوں گے۔ یعنی ان دو گواہوں کو لیا جائے، ان سے اللہ رب العزت کی قسم لی جائے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ اس نے اسی طرح کہا تھا، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب مثلا وہ یہی کہہ دیں کہ اس نے وصیت کی تھی، ہم پانی دے رہے تھے تو اس نے اس وصیت کی کہ میرے عزیز و کاروں کو کہنا کہ اتنی زمین مجھے دے دیں کہ نیکی کے ساتھ پیش آئے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کسی بھی طرح کا کوئی شک پیدا ہو جائے گواہوں کے اندر تو ان سے پھر قسم لی جائے اور وہ قسم یہ دیں کہ ہم خدا کی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، اگر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں تو یقیناً ہم سخت گناہگار ہیں، یہ اعتراف وہ ساتھ میں کریں۔ فَإِنْ عُرِسَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں کی وجہ سے ضائع کیا گیا ہے ان کی طرف دو گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں۔ یعنی بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان گواہوں نے غلط بیانی کی ہے، غلط بیانی کر دی ہے، اب وہ جو وصیت کے مطابق جو مال تھا وہ واپس لیا جائے گا۔ وہ وصیت کسی کو بھی گئی، وہ چاہے اس نے کسی غریب کو کہا تھا دینے کا، کچھ بنانے کا کہا تھا، یا جیسا تیسا بھی، وہ جس طرح بھی ممکن ہے اس کو واپس لانا، اس رقم کو یا جائیداد کو واپس لانا جیسے بھی ممکن ہو وہ واپس لیا جائے گا اور پھر اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا اسے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور وہ گواہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان وصیوں کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے۔ یعنی یہ دو گواہ جو ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، ان گواہوں کو جنہوں نے پہلے گواہی دی تھی اور ان کی گواہی نافذ العمل ہو گئی، اب بعد میں یہ دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو افراد جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اب ان سے بھی قسم لی جائے، ان سے قسم لی جائے، اور یہ جب قسم دے دیں تو پھر پہلے دو کی جو قسم ہے وہ منقطع ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بعد والے دو افراد کی قسم کے اوپر عمل ہوگا اور اسی کو ناسخ مانا جائے گا، عمل درآمد اسی کے اوپر ہوگا۔ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ یہ اعتراف کریں کہ ہم حد سے نہیں بڑھ رہے، ہم غلط بیانی نہیں کر رہے، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا شمار ظالموں میں فرما دے، یوں وہ قسم دیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ وصیت کرنے والا اس طرح شہادت دیں جس طرح شہادت دینے کا حق ہے۔ وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی وہ اس طرح گواہی دے جس طرح شہادت دینے کا حق ہے۔ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور وہ اس بات سے ڈریں کہ ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گی۔ یعنی دو
وہ لوگ جن کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے وہ بھی قسم دے رہے ہیں، اور ادھر وہ دو افراد ہیں جو خونی رشتہ رکھتے ہیں وہ بھی قسم دے رہے ہیں، تو اب ترجیح جو ہے وہ ان کو دی جائے گی جن کا تعلق ان سے خونی ہے، وہ جو غیر ہیں ان کی پھر قسم معتبر نہیں رہے گی، وہ قابل اعتبار نہیں، پھر ان کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا، اگرچہ مطلب وہ پھر سچے بھی ہوں، یہ معاملہ اللہ کے ہاں اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا قسم کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام توجہ سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اس میں بنیادی طور پہ وصیت اور اس کے علاوہ جو قسم ہے اس کے معاملات کا ذکر کیا گیا۔ وصیت کا اطلاق جو ہے ویسے بھی وہ مال کے تہائی حصے پہ ہوتا ہے، یعنی اس پورے مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور قسم جو ہے، قسم جھوٹی قسم کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی ہے، اور شدید قسم کی مذمت ہے جھوٹی قسم کی۔ ہاں، تو قسم جو ہے وہ کھانے میں حرج بھی نہیں جب سچی ہو، سچی قسم کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ بھارا نہیں سمجھا جا سکتا کہ پتہ نہیں ہم قسم کھائیں، تو جب آپ سچے ہیں تو قسم کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، جب قسم کی ضرورت پیش آ چکی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو قسم کھائیں، تو قسم کھا لینے میں حرج نہیں ہے جب ہم سچے ہیں، تو اگر جھوٹے ہیں تو پھر وہ اس جھوٹ کا اعتراف کر لیا جائے قسم کی بجائے۔ پھر قسم بھاری ہے اگر جھوٹی کھائی گئی ہے، پھر بھاری ہو گئی ہے، پھر اس نے گویا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ٹکر لے لی، کیونکہ قسم اس کی کھا رہا ہے نا، خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بول دیا، تو اس لیے اس سے اور بہت زیادہ قسموں سے بچا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکیہ کلام ہی قسم بن جاتا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہر تیسری بات پہ خدا کی قسم، تیسری بات پہ قسم اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ تیسری بات پہ خدا کی قسم ہی کھانا شروع کر دی جائے، وہ تکیہ کلام ہی بن جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات اب احادیث میں اور صحابہ کرام کی گفتگو میں قسم کا ذکر ملتا ہے، تو قسم کھاتے تھے واللہ کہہ کے، واللہ عربی کے لفظ واللہ، باللہ، تاللہ، ان سب کا معنی ہے اللہ کی قسم، واللہ ہی، تو قسم کے لیے یہ آتے ہیں۔ تو کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قسم کھا لی جائے، خدا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روز آخرت کے حوالے سے کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے، کوئی دینی مسئلہ۔ اب ایک مثال دیتا ہوں قسم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے ایسے بات کرتی ہو کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ بات ایسے ہے، آپ کے رب کی قسم کہ یہ بات ایسے ہے، لیکن جب ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو کہ موسیٰ کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے، پھر میرے رب کی قسم نہیں کھاتی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا، یعنی عام گفتگو میں جو سچائی پہ مبنی ہے اس میں بعض دفعہ مضبوطی کے لیے یوں خدا کو درمیان میں لے آنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہماری جو گفتگو ہے اس میں احتیاط کوئی نہیں ہوتا، ہماری ولگر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ہم تو وہ بولنے کے جو آداب ہیں ان سے بڑی دور ہے نا، ان کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنے کے آداب سکھائے ہوئے تھے، ایک ایک بات ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتی تھی اور آپ ان کو آداب سکھاتے تھے۔ تو گفتگو ایک تو پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں واہیات الفاظ نہ شامل ہوں، گالم گلوچ یا کسی کی دل آزاری والے الفاظ اس طرح کے نہ ہو۔ گالی جو ہے، اب جو منافقت کی نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ان میں ایک یہ ہے کہ منافق کی ایک نشانی ہے کہ بات کرے گا تو گالی نکال دے گا، دھڑل سے گالی، دھڑل سے گالی، دھڑل، ان گالیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔